سورۃ الصاد کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، ان سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بل الذین کفروا، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، یہ تکبر میں اور ضد میں پڑے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، حالانکہ ذرا یہ سوچیں کہ کتنی ان سے پہلے قومیں ہم ہلاک کر چکے۔ فنادوا، پس انہوں نے پکارا، ولا حین مناص، اور وہاں کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ وعجبوا ان جاءہم، اور یہ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ایک آیا ڈرانے والا انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور یہ کافر لوگ کہنے لگے، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان میں سے ایک گروہ چل پڑا یہ کہتے ہوئے، ان امشوا، چلو یہاں سے، واصبروا علی آلہتکم، اور اپنے خداؤں پر جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد، یہی ایک چیز ہے جو مطلوب اور مقصود ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات تو ہم نے سنی نہیں پچھلی کسی قوم میں۔ ان ھذا الا اختلاق، کچھ نہیں ہے یہ سوائے خود تراشیدہ ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الصاد ہے، جو اس کی پہلی آیت کے پہلے ہی حرف سے لیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورت مبارکہ کا 38واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 37 سورتوں کا درس اللہ کے فضل و کرم سے ہم مکمل کر چکے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی تکمیل کا عافیت کے ساتھ سننے سنانے کا موقع نصیب فرمائے۔ اور یہ ایک اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے بھی سورت کا نمبر 38واں ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38واں ہے۔ 38ویں نمبر پہ یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، جو مکہ مکرمہ کا
ابتدائی دور بنتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کی 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہے۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر عام طور پہ اللہ رب العالمین نے 4 مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی اور آخری نبی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی سچی اور حقیقی اور آخری کلام اور کتاب ہے۔ اور نمبر 4، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد زندگی ہے اور اس میں اس ساری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ 4 مضامین مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان ہوتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں بھی یہی 4 مضامین ریپیٹ کیے گئے اور دہرائے گئے، اور ایک مختلف اور منفرد انداز سے اس صورت مبارکہ میں انہی کو بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اسی صورت مبارکہ میں۔ آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے شیطان کی شیطنت اور اس کے شیطان بننے کا بھی تذکرہ کیا ہے، جو کہ پہلے پارے کے اندر بھی بیان ہوا اور اس کے بعد بھی کئی پاروں کے اندر گزرا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس صورت مبارکہ کا اگر خلاصہ، نچوڑ اور مرکزی موضوع اور مضمون نکالا جائے تو وہ صبر نکلتا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور آپ کے ساتھ دین کی محنت کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کو، اور عمومی طور پہ مجھے آپ کو آج کے اس دور میں دین کی محنت کرنے والے ہر فرد کو اللہ رب العالمین کی یہ صورت پیغام دیتی ہے کہ جو بھی توحید کا، رسالت کا، ختم نبوت کا، نظریے کا، عقیدے کا پرچم اٹھائے گا، اس پہ تکالیف، مصائب، پریشانیاں، الجھنیں آئیں گی، اور اس کو انبیاء سابقین علیہ السلام کی طرح صبر کرنا ہوگا۔ صبر اور ہمت کے ساتھ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے پہ قائم و دائم رہنا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو یہ صبر کی ساری صفت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے اس صورت مبارکہ کا جو کوڈ ورڈ ہے، حروف مقطعات جن کو کہا جاتا ہے، وہ صاد ہے، اور صاد صبر سے ہے۔ صبر اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون ہے۔ ویسے یہ حروف مقطعات کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھی ہیں، لیکن بے غبار اور سب سے بہترین اور اسلم بات یہی ہے کہ ان کی مراد اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کو راز رکھا ہے، ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کی تفتیش میں لگے، ہمیں بھی اس کو راز ہی رکھنا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کی اس سے مراد ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ شاید صورتوں کے شروع میں یہ اس لیے بھی لائے جاتے ہیں کہ انسان پہلے اپنی جہالت کا اقرار کرے، یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھے، سورت پڑھے، قرآن کریم اس کے دل کے بند دروازوں کو کھولے گا، اور اس کے دل کے اجڑے ہوئے چمن پہ بہار بن کے اترے گا۔ لیکن جب ایک انسان پہلے سے یہ ذہن بنا کے بیٹھا ہو ہے جی مجھے سارا پتہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، تو پھر وہ قرآن بھی پڑھے گا
تو اس کو قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہم جاہل ہیں، اللہ ہی عالم ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، سارے علوم اللہ کی کتاب اور قرآن کریم میں جمع ہے۔ یہ جو علوم ہمیں دے گا، ہم انہی علوم کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد قسم اٹھائی قرآن کریم کی، فرمایا والقرآن ذی الذکر، مجھے قسم ہے قرآن کریم کی جو نصیحت والا ہے، ذکر والا ہے۔ ایک بات تو مسئلے کے طور پہ یہاں یہ سمجھ لے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ ہمیں کبھی بھی قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ، اپنی جان، فلاں فلاں، ان چیزوں کی قسم اٹھانے کی بجائے قسم کس کی اٹھانی چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ شریعت میں جہاں کہیں قسم کی ضرورت پیش آئی ہے وہاں یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کی اجازت نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں قرآن کریم اٹھوائے جاتے ہیں، جی قرآن اٹھائے اور مسجد میں آئے اور سر پہ قرآن رکھے، یہ قرآن کریم کی بھی بے ادبی والی بات ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ قسم صرف اتنی ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ قسم اٹھاتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں اس معاملے میں سچا ہوں، یہ قسم ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کی قسم اٹھائے یا کسی اور کی قسم اٹھائے اور پھر کوئی کام کہے تو قسم بہرحال ہو جائے گی۔ اگر وہ مستقبل کے اعتبار سے کوئی قسم ہے تو قسم کے ٹوٹنے کا کفارہ بھی ہوگا۔ ماضی کے زمانے کے لحاظ سے کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس کا کفارہ نہیں، اس کی صرف توبہ اور استغفار ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کام ہوا، کسی نے کہا جی آپ بتائیں، کہتا جی میں قسم اٹھاتا ہوں یہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے، تو یہ جھوٹی قسم اٹھانے پہ کفارہ نہیں، صرف یہ شخص توبہ کرے گا، معافی مانگے گا۔ لیکن ایک شخص مستقبل کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ اس کو توڑ دیتا ہے، اس کے برعکس کر لیتا ہے، تو یہ قسم جو ہے، اس قسم کو منعقدہ کہا جاتا ہے اور اس قسم کی وجہ سے کفارہ بھی بنتا ہے۔ لیکن ہمیں قسم جو ہے نا وہ صرف اللہ رب العالمین کے نام کی ہی اٹھانی چاہیے۔ باقی اللہ تو اللہ ہے، اللہ جس کی چاہے وہ قسم اٹھائے۔ اللہ رب العالمین نے عظمت والی چیزوں کی قسمیں قرآن کریم میں اٹھائی ہیں۔ قرآن کریم بھی چونکہ عظمت والی کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کی بھی قسم اٹھائے گی۔ فرمایا قسم ہے قرآن کریم کی جو نصیحت والا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مشرکین عرب کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کل جمعہ کے بیان میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے ساری زندگی آپ کی حمایت و مدد و نصرت کی، جب بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام کے خلاف مشرکین عرب جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ جی آپ کا بھتیجا، اس کی زندگی 10 سال کی گزر گئی، یہ ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، نبوت ملنے کے بعد 10 سال ہو گئے، ہمارے بتوں کو کہہ رہا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے بتوں کی نفی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو کام کرنا ہے کرتا رہے، اپنی بات سناتا رہے،
لیکن ہمارے بتوں کی نفی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا چچا نے اور پوچھا بھتیجے بتا بھئی یہ لوگ اس لیے آئے ہیں، اب کیا کہتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا میں تو ان کو ایک ایسا کلمہ ان کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں، ان کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، ان کو ایک ایسا نظریہ اور سوچ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس فکر، اس نظریے، اس سوچ اور عقیدے پہ آ جائیں تو پورے عرب پہ ان کی بادشاہت ہوگی اور سارا عجم ان کی حکومت کے ماتحت ہوگا، تو پوری دنیا کے بادشاہ بنیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سرداریوں کے لیے یہ مجھ سے لڑ رہے ہیں، ان کو تو ایسا کلمہ میں کہلانا چاہتا ہوں اور دینا چاہتا ہوں کہ اس کلمے پہ اپنی زندگی لے آئیں تو ان کو پورے عرب کی بلکہ پوری دنیا کی بادشاہت ان کو ملے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ جی فٹافٹ بتا ایسا کون سا کلمہ ہے؟ ایسا ایک نہیں، ایسے تو 10 کلمے ہم کہہ لیں گے۔ سرداری کا جو شوق تھا وہ پورے عرب اور پوری دنیا کی چودر مل جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے، یعنی بندگی اللہ کی ہوگی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس بات کو سن کر وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے لو جی سارے کی نفی کر کے کہتا ہے ایک ہی ہے، یہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، یہ ایسا نظریہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ پاک نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بل الذین کفروا، یہ قرآن کریم تو نصیحت لے کے آیا، لیکن ان کافروں نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ضد اور تکبر میں پڑے ہوئے، فی عزت و شقاق، عزت کا لفظ عزت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان اپنی جھوٹی انا کے لیے اڑ جائے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص تکبر میں پڑا ہو، اور پھر اس تکبر اور ضد کی وجہ سے انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک مخالفت کی کہ پہلی قوموں کا انجام بھی بھول گئے۔ تو اللہ پاک نے وہ یاد دلایا، ذرا یاد کرو کم اہلکنا، کتنے ہم نے برباد کر دیے ان سے پہلے، من قرن، کتنے زمانے، کتنی قومیں ان سے پہلے اسی جرم میں تباہی کا شکار ہوئی کہ انہوں نے تکبر اور ضد کی وجہ سے وقت کے نبی کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کے پیغام کو ٹھکرایا، کتنی قومیں ایسی برباد ہو گئی۔ لیکن جب ان پہ عذاب آیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں فنادو، انہوں نے پھر دعائیاں دی، پھر پکارا، اللہ کو پکارتے رہے، دائیں بائیں اپنے خداؤں کو پکارتے رہے، لیکن ولا تحین مناس، وہاں کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ لاتا اصل میں لا نافیہ ہے، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے یہ ایک لینگویج ہے، ایک مختلف قسم کا ایک انداز ہے قرآن کریم کا۔ لا نافیہ کی جگہ فرمایا ولا تا، اور نہیں تھا وہاں پر کوئی بھی چھٹکارے کا جگہ، کوئی جگہ، کوئی مقام ایسی نہیں تھی کہ جو ان کو وہاں پہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل عاجبوا وعجبوا، اور یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں، یہ لوگ اس پہ حیران ہو رہے ہیں، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے اٹھ کے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے تشریف نہیں لائے تھے، 40 بہاریں زندگی کی انہی عرب والوں کے اندر گزاری تھی، انہی کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، انہی کے ساتھ پلے بڑے تھے، انہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، انہی کے اندر آپ کے ہاں بچے پیدا ہوئے، انہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیے، اور ایسے صاف ستھرے کاروبار کیے
کہ یہ لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ صادق اور امین، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اب اس بات پہ تعجب کرتے ہیں یہ ہمارے ہی ہاتھوں میں پلا ہوا، یہ آ کے ہمیں کہتا ہے کہ جی میرے پیچھے چلو۔ منذر منہم، انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے یہ کافر اس قدر بے ایمان اور گستاخ بن گئے کہ کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ بولتے تھے، اس کی باتوں میں جادو ہے، اور نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے اور نظریے کی بات نہیں کی، آپ صادق اور امین تھے، اور جو ہی آپ نے عقیدے اور نظریے کی بات کی تو آپ کی مخالفت شروع ہو۔ میرے محترم دوستو، اہل حق کے ساتھ یہی معاملہ آج بھی جاری ہے، اہل باطل کی طرف سے آج بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ تو نوازا جاتا ہے، عہدے دیے جاتے ہیں، رتبے اور مقام دیے جاتے ہیں، اور جو غلط کو غلط کہتا ہے اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فسادی ہے، یہ جناب ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اس بات پہ تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اس نے جناب سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا۔ یہ کہتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ عجیب بات ہے بھئی، بیٹے بھی وہی دے رہا ہے، بیٹیاں بھی وہی دے رہا ہے، ظلمات کا خالق بھی وہی ہے، نور کا خالق بھی وہی ہے، اچھی چیزیں بھی وہی پیدا کر رہا ہے، نقصان دہ چیزیں بھی وہی پیدا کر رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سب کچھ اس نے ایک ہی کے سپرد کر دیا۔ اس بات پہ وہ تعجب کرتے اور کہتے ان ھذا لشیء عجاب، تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، تو توحید کی باتیں کرتا ہے۔ آج بھی توحید کی بات کی جائے تو بعض اوقات لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، بھئی یار کیا ہے، ایک ہی اللہ کی بات کرتے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں نا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی، جا جا کے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ کا نام لینا ہی جرم بن گیا۔ تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب سارے اختیارات ایک کو سونپ کر یہ کہتا ہے باقی فارغ ہے، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ اٹھ کے کھڑا ہوا جب آپ نے یہ پیغام دیا کہ بھئی میں تو ایک کلمے کی بات کرتا ہوں، تو ابو جہل کپڑا جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اٹھو یار چلے یہاں سے، اس کی تو بات وہی کی وہی ہے، اس کی تو وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ جناب یہی ایک ہی ہے بس، کیونکہ آپ کا تو نظریہ عقیدہ ہے، سوچ ہے، اور نظریہ عقیدے اور سوچ میں تو کوئی تبدیلی ہوتی نہیں، وہ تو وہی رہتا ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں۔ تو کہنے لگا کہ جناب اٹھو چلیں، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جم جاؤ، انہی پہ ڈٹ جاؤ، اس کی بات نہ مانو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ہمارا مطلوب و مقصود تو یہی ہے، ہم مر جائیں گے لیکن اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر کہنے لگے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، یہ بات تو ہم نے کسی ملت میں سنی نہیں۔ اس ملت سے مراد آباء و اجداد ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا کہنے والا کہ اللہ ایک ہی ہے؟ اور کبھی کہتے کہ جناب یہودیوں میں بھی یہ نہیں ہے، وہ بھی تو دین والے ہیں، ان کے پاس بھی تو کتاب ہے، وہ بھی تو ایک رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں کئی ہیں۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، یہ نیا آ گیا کہتا ہے جی نہیں اللہ ایک ہی ہے۔ یہ بات تو ہم نے پہلے کسی دین میں کسی مذہب و ملت میں سنی نہیں ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اس نے خود گھڑ لی، اس کی اپنی تراشیدہ بات ہے، یہ خود بنا کے لے آئے۔ میرے محترم دوستو، یہ سلوک کر رہے ہیں یہ مشرکین عرب میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
ان حالات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا، اور یہی حکم میرے اور آپ کے لیے بھی۔ عقیدے اور نظریے کی محنت جب ہوگی، مخالفتیں ہوگی، لیکن صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے عقیدے اور نظریے پہ قائم رہنا، یہی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ صبر و ہمت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ